اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ طلباء کرام آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ درس کا سلسلہ جو ہے وہ علم نحو میں ہے، اور جو کتاب معین کی گئی ہے تدریس کر رہے ہیں وہ ہے نحو میر۔ ٹھیک ہے، تو ہم جہاں سے درس کو ختم کیا تھا اس سے آگے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس فصل میں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ منصرف اور غیر منصرف کی تعریف اور ان کی کیا ہے مثالیں، یہ بیان کریں گے۔ چھوٹی فاصلہ ہے، اور اس کے ساتھ جو آخری فاصلہ ہے وہ حروف میں ہے، وہ حروف جو عامل نہیں ہیں بلکہ غیر عامل ہیں، کیونکہ پہلے بھی ہم نے حروف کے بارے میں بحث کیا ہے جو عامل تھے۔ ابھی جو ہم پھر حروف کی آخری جو فاصل بیان کریں گے وہ فقط حروف کے نام ہیں، کہ حروف کی اقسام کتنی ہیں غیر عاملہ کی، وہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں، فلاں فلاں یہ بحث ہوگی۔ تو یہ انشاءاللہ دونوں فصلوں کو ہم ابھی آخری درس میں انشاءاللہ کیا کریں گے، بیان کریں گے۔ خداوند متعال آپ کو موفق کرے۔ ہماری دعا ہے کہ جو بھی طالب علم آئے اور اس درس سے استفادہ کرے، خداوند متعال کہ اس کو جو ہے خدا کامیاب کرے، اور ہماری ایک التماس ہے کہ ہمارے حق میں بھی آپ انشاءاللہ دعا کریں گے۔ تو چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ فصل در بیان منصرف و غیر منصرف، منصرف آن است کہ هیچ سبب از اسباب منع صرف در اون نباشد۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ یہ فاصل جو ہے منصرف اور غیر منصرف کے بیان کرنے میں ہے، یعنی منصرف اور غیر منصرف کو بیان کریں گے۔ اور منصرف کون ہے؟ منصرف وہ ہے کہ کوئی سبب اسباب مانع صرف میں سے اس کے اندر نہ ہوں۔ اسباب مانع صرف یعنی ایسے اسباب جو بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ جن کی وجہ سے اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اسباب اگر کسی اسم میں نہیں پائے جاتے تو وہ جو اسم ہے وہ منصرف ہے۔ اور غیر منصرف کی تعریف کیا ہے؟ اور غیر منصرف وہ ہے کہ دو سبب اسباب منع صرف میں سے دو سبب اس میں پائے جائیں تو یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں اسباب منع صرف 9 است۔ اب اسباب منع صرف کتنا ہے؟ وہ 9 ہیں۔ عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے۔ عدل یعنی تبدیل ہونا، کسی لفظ سے تبدیل ہونا بھی ایک خاصیت ہے، سبب ہے۔ صفت ہونا، مؤنث ہونا، معرفہ ہونا۔ ٹھیک ہے، معرفہ یعنی کسی کا نام ہے، علم ہے۔ اور اس کے بعد عجمہ یعنی اجمی ہونا عربی کے مقابلے میں، یہ بھی ایک خاصہ ہے۔ جمع ہونا یہ جو ہے اس کے مقابلے میں ہے، جسے ہم جمع منتہی الجموع کہتے ہیں، اس کے بعد اور جمع نہیں ہوتی، یہ مفرد کے مقابلے میں ہے۔ ترکیب ہے یعنی دو لفظوں کا اکٹھے جمع ہونا۔ وازن فعل ہے، وازن فعل وہی 4 ہیں، حروف آتین، الف ہے، تا ہے، یا ہے اور نون ہے۔ ٹھیک ہے، اور نون، الف اور نون زائدہ تان یعنی ایسا اسم کہ جس کے آخر میں الف اور نون زائدہ آ جائے اور اس اسم میں کسی قسم کا معنی میں تبدیلی نہ ہو، اسے کہتے ہیں الف اور نون زائدہ تان۔ ان تمام کی جو ہے مثال آگے خود بیان کریں گے۔ اب مثال دے رہے ہیں کہ جیسے در عمرو عدل است و علم۔ اب ہم مثالیں بیان کریں غیر منصرف کی کہ یہ غیر منصرف ہیں اور اس میں کون کون سے سبب ہیں۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ در عمر میں عدل است و علم۔ عمر میں جو ہے ایک عدل ہے یعنی تبدیلی واقع ہوئی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ علم ہے یعنی نام ہے، یہ کس شخص کا کیا ہے؟ نام ہے۔ یہ عمر جو ہے کہتے ہیں کہ عامر سے تبدیل ہوا ہے، اصل میں کیا تھا؟ عامر تھا۔ اسے کہتے ہیں عدل تقدیری۔ ایک عدل حقیقی ہے، ایک عدل تقدیری ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے عدل تقدیری حاشیہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا اصل میں جو ہے اپنا ظاہری اور حقیقی طور پر یہ عامر سے جو ہے تبدیل نہیں ہوا، لیکن کیونکہ علماء نحات نحوی کہتے ہیں کہ یہ عدل ہوا ہے، تبدیل ہوا ہے،
تو عرب والے دیکھتے ہیں کہ اس قسم کا جو مادہ ہے عین میم را کا مادہ کس لفظ کا ہے، کس علم کا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ اسی سے تبدیل ہوا، اسے کہتے ہیں عدل تقدیری، عمر عامر سے ہے۔ ودر ثلث اور مثلث صفاتس و عدل، ثلث اور مثلث میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک صفت ہے اور عدل ہے۔ صفت کیسے ہے؟ تیسرا ہونا، تین ہونا، تیسرا حصہ ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اب عدل کے اس میں کیسے ہے؟ کیونکہ ثلث اور مثلث جو ہے ثالث سے جو ہے کیا ہیں، یہ تبدیل ہوئے ہیں، اس سے کہتے ہیں عدل حقیقی، کیونکہ واقعاً حقیقتاً ہی یہ ثالث سے تبدیل ہوئے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی قسم کی مقدر ہو یا نہ، بلکہ حقیقتاً ہوئے، اس لیے عدل حقیقی کہتے ہیں۔ ودر طلحہ، یہ ایک شخص کا نام ہے، اور طلحہ میں کیا ہے؟ تانیث است و علم، طلحہ میں تانیث ہے، یہ تائی ہے، اور علم ہے، یعنی نام رکھا گیا کسی کا، یہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ ودر زینب تانیث مانوی است و علم، زینب کیا ہے؟ تانیث مانوی اور علم ہے۔ تانیث مانوی وہی ہے کہ ظاہراً کوئی جو حروف مؤنث ہے وہ نہیں ہے، تانیث نہیں ہے، بلکہ معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور علم یعنی نام ہے کسی کا، ٹھیک ہے۔ ودر حبلہ تانیث بے الف مکسورہ، اور حبلہ جو ہے یہ ذان حاملہ کو کہتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ مؤنث ہے الف مکسورہ کے ساتھ، یعنی اسے کہتے ہیں الف مکسورہ، تانیث ہے الف مکسورہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اور در ہمراہ تانیث بے الف ممدودہ، اور ہمراہ بھی کیا ہے؟ اس میں بھی مؤنث ہے، اور اس کی جو مؤنث ہے تانیث ہے وہ الف ممدودہ کے ساتھ ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ غیر منصرف ہو گیا۔ وَإِن مؤنث بجائے دو سباباس، فرماتے ہیں کہ یہ جو الف ممدودہ ہے اور الف مکسورہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے دو سبب کے برابر ہوتا ہے، یعنی اگر ایک سبب بھی یہ پایا جائے، الف ممدودہ ہو یا الف مکسورہ ہو، تو دوسرے سبب کی ضرورت نہیں ہے، ایک سبب کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہو جائیں گے۔ آگے مثال دے رہے ہیں، ودر ابراہیم اجمع است و علم، ابراہیم میں جو ہے ایک صفت ہے اجمی ہونا، اور دوسرا کیا ہے؟ علم ہے، نام ہے، کیونکہ ابراہیم فرماتے ہیں کہ علماء نحوت کہ یہ جو ہے عرب کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اجمی ہے، اور علم ہے، نام ہے ایک شخص کا۔ ودر مساجد، مساجد جو ہے یہ جمع ہے مسجد کی، اور مصابیح جو ہے یہ جمع ہے مصباح کی۔ مساجد مسجد واضح ہے، اور مصابیح یہ جمع ہے مصباح کی، یعنی چراغ، ٹھیک ہے، یہ اس کی جمع ہے۔ ان کو کہتے ہیں، دونوں جو مثالیں ہیں، جمع منتہی الجموع بجائے دو سباباس، یہ جمع منتہی الجموع سے کہتے ہیں۔ جمع منتہی الجموع وہ ہوتی ہے کہ جن کے بعد کوئی جمع نہ ہو۔ عام جمع کیا ہوتی ہے؟ عام جمع یہ ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے بعد کوئی اور جمع آ جائے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ عام جمع ہوتی ہے۔ اور جمع منتہی الجموع وہ ہوتے ہیں جس کے بعد کوئی اور جمع واقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی فرماتے ہیں جمع منتہی الجموع جو ہے دو سبب کے قائم مقام ہے، یعنی ایک سبب جو ہے اس کا کافی ہے۔ اور دار بالا بکا ترکیب بس و علم، بالا بکا میں جو کیا ہے؟ ایک ترکیب ہے اور ایک علم ہے، یعنی بال علیحدہ لفظ ہے، بک علیحدہ لفظ ہے، ان کو ملا دیا گیا تو یہ ترکیب ہو گئی، اور ایک شہر کا نام ہے، یہ علم ہو گیا۔ ودر احمد وزن فعل اور علم ہے، احمد الف آیا ہے، یہ وزن فعل ہے، اور علم ہے ایک شخص کا نام ہے۔ اور سکران جو ہے الف اور نون زائدتان اور صفت ہے، الف اور نون زائدتان ہے، اصل میں سکر تھا، یہ الف نون زائدتان ہے، اور صفت بھی اس میں واقع ہے، کیونکہ نشہ ہونا، یا جو وہ شخص کے جو جس کو نشہ ہے اسے سکران کہتے ہیں، سکران یہ نشہ، تو یہ ایک صفت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ در عثمان الف اور نون زائدتان ہے اور علم ہے، عثمان میں اصل میں اسم تھا، اور الف نون جو ہے زائدہ ہے یہاں، اور ایک شخص کا کیا ہے؟ نام ہے۔ و تحقیق غیر منصرف از کتب دیگر معلوم شود، یعنی فرماتے ہیں کہ غیر منصرف کی مزید وضاحت اور مزید جو احکام ہیں، ٹھیک ہے، وہ اور کتابوں سے بھی انشاءاللہ واضح ہوں گے۔ فقط اشارہ میں ایک کر دوں، جو مشہور حکم ہے غیر منصرف کا وہ یہ ہے کہ منصرف پر
تنوین داخل نہیں ہوتی اور کسرہ بھی داخل اس کا نہیں ہوتا، پہلے بھی ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے بعد والی فاصلہ ہے اور یہ آخری فاصلہ ہے اور یہ درس بھی آخری ہے ہمارا۔ فرماتے ہیں کہ یہ فاصل جو ہے در حروف غیر عاملہ، یہ فاصلہ ہے حروف میں ایسے حروف جو عامل نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے۔ جو حروف عمل کرتے تھے پہلے ہم نے ان کو عرض کیا، لیکن یہ جو حروف ہیں عمل نہیں کرتے، کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ وَأُن 16 قسم است، فرماتے ہیں کہ ان کی 16 قسمیں ہیں۔ اول حروف تنبیہ ہے اور یہ کیا ہے؟ 3 حروف ہیں۔ وَأُن سے است، وہ 3 حروف ہیں، علا و اما و ہا، یہ حروف تنبیہ ہے۔ دوسرے حروف ایجاب ہیں۔ وَأُن 6 است، وہ 6 ہے، نام، بلا، اجل، ای اور جیر اور انا، یہ 6 حروف جو حروف ایجاب ہے۔ اس کے بعد جو تیسری قسم ہے حروف تفسیر ہیں۔ وَأُن 2 است، اور وہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں، یعنی اے اور ان، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ ہم نے اس کو ندا دی کہ اے ابراہیم، ٹھیک ہے، یا ابراہیم۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا حروف تفسیر۔ آگے فرماتے ہیں کہ چوتھی جو قسم ہے وہ حروف مصدریہ ہیں۔ وَأُن سے است، اور وہ کتنے ہیں؟ وہ 3 ہیں، ما اور ان اور انا۔ ما اور ان جو ہیں یہ ہو گئے، فرماتے ہیں کہ یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں۔ ما اور ان جو ہے ما سے ہے، ما، ان اور انا، فرماتے ما اور ان فعل پر داخل ہوتے ہیں تا فعل بے معنی مصدر باشد، فرماتے ہیں کہ اس فعل کو مصدر میں لے جاتے ہیں، یعنی تعویل مصدر کرتے ہیں، اس کی طرف پہلے ہم نے اشارہ کیا تھا۔ اب 5ویں جو ہے وہ قسم ہے وہ حروف تحزیز ہیں۔ وَأُن 4 است، اور ان کی جو ہیں وہ قسمیں وہ 4 ہیں، یعنی وہ عدد ان کے 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ، حلہ، لوما اور لولا، اللہ، حلہ، لولا اور لوما، یہ حروف تحزیز ہیں۔ 6ٹھی جو قسم ہے وہ ہے حروف توقع، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَأُن قد است، اور وہ کیا ہے؟ قد ہے۔ یہ قد جو ہے برائے تحقیق در ماضی و برائے تقریب ماضی بحال، یہ جو قد ہے تحقیق کے معنی میں آتا ہے ماضی میں، اور قریب کرنے کے لیے آتا ہے ماضی کو حال کے ساتھ۔ ایک تو تحقیق کے معنی اور تقریب کے معنی میں آتا ہے، ماضی کو حال کے ساتھ جو ہے قریب کرتا ہے، قریب کا معنی دیتا ہے۔ و در مضارع برائے تقلیل، اگر یہی قد مضارع پر داخل ہو تو وہ تقلیل کا معنی دو، یعنی قلیل کا معنی دے گا۔ 7ویں جو قسم ہے حروف استفہام ہے، ٹھیک ہے، وہ اون سے است، اور یہ 3 ہیں، ما، حمزہ اور حل ہے۔ 8ویں جو قسم ہے وہ حروف رد ہیں، وہ اون کلا است، بے معنی باز گردانیدن، کلا کا معنی ہے یعنی پھیرنا، ٹھیک ہے، وہ بے معنی حق نیز آمدہ است، حقن کے معنی میں بھی آیا ہے اور گردانیدن کے معنی یعنی پھیرنے کے معنی بھی آیا ہے، جیسے کلا سوفا تعلمون، یہ حقن کی مثال ہے، یعنی حقن تحقیقاً ان قریب جو ہے آپ جان لو گے۔ 9ویں جو قسم ہے تنوین و اون 5 است، اور تنوین ہے 9ویں اور اس کی 5 قسمیں ہیں، عدد ہیں۔ تنوین تمکن، جیسے زید پر جو ہے اسے تنوین تمکن کہتے ہیں۔ تنکیر ہے، ٹھیک ہے، جیسے سہن آئے اسکت سکوت ما فی وقت ما، فرماتے ہیں کہ اسکت سہن یعنی اس کا معنی ہے اسکت، تم ساکت ہو جاؤ اس وقت تک، ٹھیک ہے، یعنی اس وقت تک تم کیا ہو جاؤ، یعنی ساکت ہو جاؤ، یہ ساہن تنوین کا معنی ہے۔ اب سا جو ہے بغیر تنوین کے بمعنی اسکت السکوت الان، اگر سا بغیر تنوین کے آ جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، ابھی تم کیا ہے، خاموش ہو جاؤ۔ ایک تنوین عوض ہے، جیسے یومئذن، یومئذن جو یہ تنوین ہے یہ جملے کے عوض میں آئی ہے۔
اور اس کے بعد ہے تنوین مقابلہ مسلماتن، یہ جو تنوین ہے مسلمونہ میں جو وہ اور نون آتا ہے اس کے یہ مقابلے میں، بلکہ نون آتا ہے اس کے مقابلے میں یہ تنوین آتے ہیں۔ تنوین ترنم کیا ہے؟ تنوین ترنم کے در آخر ابیات باشد شعر، یعنی ابیات آخر یعنی بیت کے آخر میں یہ آتی ہے، شعر کے آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وہ خود شعر بیان کر رہا ہے، یہ شعر ہے وَأَقِلِّ اللَّهُمَ آزِلَا وَالْإِتَابًا وَقُولِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابًا، اس میں جو ہمارا محل شاہد ہے وہ اتابن اور اصابن ہے۔ یہ جو آخر میں اصابن یہ آواز آ رہی ہے اسے تنوین جو ہے ترنم کہتے ہیں۔ وہ تنوین ترنم در اسم و فعل و حرف رود، تنوین ترنم کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو اسم فعل اور حرف تینوں پر جو ہے وہ داخل ہوتی ہے۔ اما چہار اولین خاصت بے اسم، اور باقی جو چار ہیں پہلی وہ فقط اسم کے ساتھ خاص ہیں۔ 10ویں جو قسم ہے حروف کی وہ ہے نون تاکید در آخر فعل مضارع ثقیلہ و خفیفہ۔ نون تاکید جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے یہ بھی کیا حرف غیر عامل ہے، جیسے ازر بننا و ازر بن، ازر بننا نون ثقیلہ اور ازر بن نون خفیفہ۔ 11 حروف زیادت، 11ویں جو قسم ہے وہ حروف ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں، حروف یعنی آتے ہیں لیکن ان کا معنی نہیں کرتے۔ وہ اون 8 حرف است، اور اس کی جو قسم ہے وہ 8 قسمیں ہیں، ان ہے اور ان ہے اور ما اور لا اور من اور کاف اور با اور لام۔ 4 آخر در حروف جر یاد کر دے باشد، آخری جو 4 ہیں ان کو جو ہے حروف جارہ میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے، وہ لام ہے، با ہے، کاف ہے اور من ہے، ان کو پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ 12 اور جو 12ویں قسم ہے حروف غیر عاملہ کی وہ حروف شرط ہے، وہ اون 2 است، اما و لو، اما برائے تفسیر، وفا در جوابش لازم است، اما جو ہے یہ تفسیر کے لیے آتا ہے، وضاحت کے لیے آتا ہے، اور اس کے جواب میں فا کا آنا لازمی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک شقی ہے اور ایک سعید ہے، شقی یعنی بدبخت برا اور سعید یعنی نیک بخت والا۔ بہرحال فرماتے ہیں اب یہ فَمِنْهُمْ شقی و سعید مجملاً اجمالاً کہا گیا ہے، اب اس کی وضاحت فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے شقاوت کی، بدبختی کی، برائی کی وہ جہنم میں جائیں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، بہرحال وہ جنہوں نے نیکی کی اور سعید ہیں تو وہ اس کس میں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اب اما الذین شقوا ففی النار، اما کے جواب میں جو ہے ففی النار یعنی فا آیا ہے، واما الذین سعدوا ففی الجنہ، دوسرے اما کے مقابلے میں بھی کیا آیا ہے؟ اس کے جواب میں فا آیا ہے۔ اور دوسرا لو ہے، لو برائے انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، یعنی پہلے کے فائدے کی وجہ سے دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے، اگر پہلے کا فائدہ ہو تو دوسرے کا بھی فائدہ ہوگا، اگر پہلے کا فائدہ نہیں ہوگا دوسرے کا نہیں ہوگا، یعنی پہلے کے وجود کی وجہ سے دوسرے کا فائدہ ہوگا۔ جیسے لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں میں زمین و آسمان میں کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ ہے، ٹھیک ہے، اگر ان میں کوئی معبود نہ ہو تو اللہ کے علاوہ، اس طرح منع کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی اور معبود ہوتا لفسدتا، تو زمین و آسمان جو ہے آپس میں بکھر جاتے، تو پہلے وجود کی وجہ سے دوسرے کا فائدہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا اس کی وجہ سے فساد ہوتا، اگر وہ نہیں ہے تو فساد بھی نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو فساد بھی ہوتا، یعنی پہلے کے وجود کی وجہ سے دوسرا جو ہے وہ واقع ہو رہا ہے۔ 13ویں قسم جو ہے وہ لولا ہے،
و او موضوع است برای انتفاع ثانی بسبب وجود اول. یہ لولا جو ہے یہ بنایا گیا ہے دوسرے کے فائدے کے لیے، یعنی جواب کے فائدے کے لیے، بسبب وجود اول، پہلے کے وجود کی وجہ سے، یعنی پہلے کے وجود کی وجہ سے دوسرے کو کیا ہے، فائدہ ہے. جیسے لولا علی لہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اب علی کے وجود کی وجہ سے عمر باقی ہے. یہ جو ہے دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے پہلے کے وجود کی وجہ سے، یہ لولا کا خاصہ ہے. چہاردم جو 14ویں قسم ہے وہ لام مفتوح ہے برائے تاکید، یہ بھی حرف غیر عاملہ میں سے ہے. جیسے لزید افضل من عمر، کہ تاکید ہے، تحقیق ہے کہ زید جو ہے افضل ہے عمر سے، لام یہ اسے لام تاکید کہتے ہیں. 15ویں جو قسم ہے حروف کی وہ ما بے معنی ما دامہ ہے. لفظ ما ہے لیکن اس کا معنی ما دامہ کریں گے، جب تک. ما دامہ کا معنی جب تک. جیسے اقوم ما جالس الامیر، میں کھڑا رہوں گا جب تک بادشاہ بیٹھا ہے، امیر بیٹھا ہے. تو ما کا معنی ما دامہ، جب تک کیا ہے. یہ 15ویں قسم تھی. 16 اور 16ویں جو قسم ہے وہ حروف عاطفہ ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہیں، کتنے ہیں، وہ 10 ہے. حروف عاطفہ کتنے ہیں، 10 ہیں. وہ ہے، فا ہے، سما ہے، حتی ہے، اور اما ہے، اور او ہے، اور ام ہے، اور لا ہے، اور بر ہے، اور لکن ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.